بات کرتے ہیں اس انتخاب کی جو درست ثابت نہیں ہوا. آپ کو بتائیں کہ ریحام خان نے طلاق کے بعد پہلا ٹی وی انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ طلاق یافتہ ہونا کوئی جرم نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان سے انہوں نے حق مہر بھی نہیں لیا. ریحام خان کہتی ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں طلاق یافتہ خاتون کو آسانی سے ہدف بنا لیا جاتا ہے اور جو چاہے اس پر کیچڑ اچھالتا ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لینا چاہتی تھی اور یہ بھی وضاحت دی کہ عمران خان سے انہوں نے کوئی حق مہر بھی نہیں لیا ہے. ریحام خان پر جو مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے تھے انہوں نے اس کا بھرپور انداز میں دفاع کیا اپنے پہلے ٹی وی انٹرویو میں اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ طلاق یافتہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے. عمران خان سے تو انہوں نے حق مہر بھی نہیں لیا اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ سیاست میں آنا چاہ رہی تھیں اور کوئی بڑا عہدہ بھی لینا چاہتی تھی, اس حوالے سے بھی انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستانی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لینا چاہتی تھی. ریحام خان نے کیا کہا یہ سنتے ہیں. Innocent children, they had nothing to do with this, and people have taken liberty to just talk about them. There's a smear campaign, there is social media attacking them, and this has been happening for over 10 months. This was happening during the marriage as well, and we watched it silently because I was in a position where it was very difficult to then engage in a war of words as well. Her Western lifestyle and the fact she was already a divorcee meant she was an تو ریحام خان کا یہ پہلا ٹی وی انٹرویو جو کہ انہوں نے دیا ہے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا سنڈے ٹائمز میں برطانیہ میں جس میں انہوں نے وضاحتیں بھی کی تھیں اور انہوں نے کچھ کلیریفیکیشنز دی تھیں اس طلاق سے متعلق. اور اب جو ان کا پہلا ٹی وی انٹرویو باقاعدہ طور پہ سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ طلاق یافتہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان سے انہوں نے طلاق کے بعد حق مہر بھی نہیں لیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ پاکستانی سیاست میں وہ کبھی حصہ نہیں لینا چاہتی تھیں. گو کہ بعض حلقوں کی جانب سے یہ الزام لگا تھا کہ ریحام خان جو ہیں وہ سیاست میں آنا چاہتی تھیں اور خاص کر وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہ کر سیاسی جو معاملات تھے ان کو بھی دیکھ رہی تھیں. آپ کو بتائیں کہ اپنے آرٹیکل میں بھی انہوں نے کچھ شکوے شکایات کا اظہار کیا تھا اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں ڈیفینڈ نہیں کیا جب ان پر اور ان کے بچوں پر الزامات لگائے جا رہے تھے, تنقید کی جا رہی تھی اور یہ بات انہیں دکھی کر گئی تھی. بہرحال ریحام خان نے اپنا موقف دیا ہے اس انٹرویو میں اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پاکستانی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لینا چاہتی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اختلافات کا بھی ذکر کیا. لیکن ایک اور پہلو پر انہوں نے بات کی کہ پاکستانی معاشرے میں طلاق یافتہ خاتون کو آسان ہدف سمجھا جاتا ہے, بڑی آسانی سے کوئی بھی آ کر اس پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیتا ہے, طرح طرح کے الزامات لگا دیتا ہے اور یقینی طور پر ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہونے کے باوجود بھی انہیں اپنا اس طرح سے سامنے آ کر دفاع کرنا پڑا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے سبینہ کہ جب سے طلاق ہوئی اس کے بعد سے عمران خان نے نہ تو کوئی انٹرویو دیا ہے بلکہ انہوں نے اس بات سے منع کیا ہے لوگوں سے کہ وہ ان سے سوال بھی نہ پوچھیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا عمران خان نے کہ وہ ریحام خان سے متعلق کوئی نیگیٹو بات سننا نہیں چاہتے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے 3 بچے ہیں, وہ ماں ہیں اور وہ ان کے لیے کوئی غلط بات نہیں سننا چاہتے. لیکن ریحام خان نہ صرف یہ کہ مستقل ٹویٹ کر رہی ہیں طلاق کے بعد سے اپنی پوزیشن کو کلیئر کر رہی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک آرٹیکل بھی شائع کیا گو کہ اس پر بھی ایک تنازع کھڑا ہوا. جو مقامی میگزین ہے اس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ پہلے ان سے رابطہ کیا گیا, زیادہ رقم کا مطالبہ کیا گیا لیکن جب انہیں رقم نہ ملی تو پھر انہوں نے وہی آرٹیکل برطانوی نشریاتی جو ہے وہ ایک اس میں میگزین میں شائع کرا دیا اور اس کے بعد اب یہ پہلا ٹی وی انٹرویو ان کا سامنے آیا ہے. اس کا کچھ حصہ مزید دیکھتے ہیں. Woman gets divorced, I think it's very easy for a community to then jump on the bandwagon and demonize her, but the woman doesn't have to be a criminal to be going through a divorce, or becoming a divorcee is almost like a license for anyone to just start maligning the woman. There's obviously 2 people in a relationship, and the divorce is of course and the marriage is all behind me, but to then conjure up all sorts of accusations from some wild accusations which are completely baseless, and no one has actually had the decency to investigate whether there had been any incidents of poisoning or whether I was a spy. I mean, some of the allegations are not only demeaning for a woman, but I mean, what are you saying about the intelligence network in Pakistan?
तो आपने सुना कि रेहाम खान जो इंटरव्यू दे रही थी उसका कुछ हिस्सा आपने मजीद सुना, जिसमें इस पर्टिकुलर हिस्से में खासतौर पर उन्होंने ये बात कही है कि उनके ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर इल्जामात लगाए गए, संगीन इल्जामात लगाए गए जो कि बेबुनियाद थे, लेकिन उनको डिफेंड नहीं किया गया, उनकी तरदीद नहीं की गई।